یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دلدل کا ایک اصول ہے کہ جو آدمی جتنے ہاتھ پاؤں زیادہ مارے گا اتنی جلدی غرق ہوگا۔ سیاسی اختلافات کو قبائلی جنگ میں تبدیل نہ کیا جائے۔ جنگ ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کے حوالے سے خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیا جائے۔ یہ بنیادی بات۔ پاکستان چند گھنٹوں کے اندر دلدل سے باہر نکلنے کی طرف جا سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا نکل جائے، دلدل سے باہر نکلنے کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دلدل کا ایک اصول ہے کہ جو آدمی جتنے ہاتھ پاؤں زیادہ مارے گا اتنی جلدی غرق ہوگا۔ دلدل کا اصول یہ ہے کہ اگر دلدل میں اللہ نہ کرے وہ گر جائے تو اس کو چاہیے سخت بحث و حرکت پڑا رہے تاکہ اگر کوئی آ کے اسے نکال لے تو نکال لے، اگر وہ نکلنے کی اسٹرگل کرے گا تو اس کے ڈوبنے کا غرق ہونے کا پروسیس تیز ہو جائے گا۔ اللہ کرے اس ملک پہ جو یہ خوبصورت یہ جو مشورہ اس پہ ہر کوئی دھیان دے، سوچ لے کہ سیاسی اختلافات کو قبائلی جنگ میں تبدیل نہ کیا جائے۔ مشورہ عوامی چیف کا بہت، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ کر لیں تو وہ شاید، مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ شیور، چونکہ میں ملتا بلتا نہیں ہوں لوگوں سے، سیاستدانوں سے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لیں تو شاید ملک اس فیز سے نکل آئے جہاں قبائلی جنگ کی صورت ختم ہو جائے۔ مکالمہ ہے کوئی ماڑی موٹی تلخی، لیکن یہ تو اسی طرح ہے جیسے دو متحارب قبیلے آپس میں برسر پیکار ہوں۔ یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی بستی نہ راتوں رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے۔ گھر مکان بنانے میں وقت لگتا ہے، گھر بنانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ بہرحال وہ حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائپ کریٹ کر رہی ہے، زیادہ پاپولیرٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، جو میری کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، تو جلسے سے اتنا خوف ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے گھر توڑ کے، دروازے توڑ کے ان کو پکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو رجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب نام دے رکھے ہیں، فارم 47، میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، 1947 میں آزاد ہونے والا ملک فارم 47 پہ پہنچ گیا ہے، تو قوم کو مبارک ہو۔ تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں، دانت جھڑ جائیں، گرہیں نہ کھلیں۔ یہ تو قانون جانے، ریاست جانے، ہم جیسے لوگ تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو باقی وعدہ معاف ہوا تو مسعود محمود بھی تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں۔ اس ملک میں وعدہ معاف گواہوں کی کمی نہیں۔ وہ کوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل حسین کے ساتھ لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ وانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اگر فیض حمید نے کیا ہے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ پوری طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے اگر مناسب ثبوت ہیں اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیوس اور کمپلیکیشن میں مزید اضافہ ہوگا ملک کو۔ یہ عوامی چیف نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نفرتوں تک نہ لے کے جائے، سے قبائلی جنگ نہ بنائے۔ تو اب بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آتا یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی، تو کیا کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی بستی نہ راتوں رات اجڑتی ہے نہ بستی ہے۔ گھر مکان بنانے میں وقت لگتا ہے، گھر بنانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ بہرحال وہ حکومت میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کر کے زیادہ ہائپ کریٹ کر رہی ہے، زیادہ پاپولیرٹی اور زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، جو میری کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا، تو
جلسے سے اتنا خوف ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے گھر توڑ کے دروازے توڑ کے ان کو پکڑا جا رہا ہے جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے. تو لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ جو رجیم ہے جس کو کئی لوگوں نے عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں، فارم 47، میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، 1947 میں آزاد ہونے والا ملک فارم 47 پہ پہنچ گیا ہے، تو قوم کو مبارک ہو. تو ایسا نہ ہو حکمرانوں کو ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں، دانت جھڑ جائیں، گرہیں نہ کھلیں. یہ تو قانون جانے، ریاست جانے، ہم جیسے لوگ تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو باقی وعدہ معاف ہوا تو مسعود محمود بھی تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں. اس ملک میں وعدہ معاف گواہوں کی کمی نہیں. وہ کوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل حسین کے ساتھ لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. وانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمے کی بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اگر فیض حمید نے کیا ہے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ پوری طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے اگر مناسب ثبوت ہیں اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیوس اور کمپلیکیشن میں مزید اضافہ ہوگا. ملک کو یہ مقامی چیف نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نفرتوں تک نہ لے کے جائے، شاید قبائلی جنگ نہ بنائے. تو اب بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آتا یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی، تو کیا کر سکتے